ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل عمران علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے، جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ نے بندیاں دے انسانی نسل دے مختلف قبائل بنائے ہیں تعارف واسطے، مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ دے نزدیک زیادہ لائق تکریم ہوئے جڑا تقوی وچ زیادہ ہے، یعنی اگر تقوی کسی وچ زیادہ ہے تو وہ دی رنگ نسل قوم کوئی بھی ہوئے تو اللہ دے نزدیک وہ پسندیدہ ہے اور لائق تکریم ہے، لائق عزت ہے۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے ایک عام اسلوب بیان فرمایا بنی نوع انسان واسطے کہ بٹی تارڑ تو تارڑ فلاں تو اے کوئی فضیلت والا کھرل صاحب فلاں صاحب اے فضیلت والے ٹیگ نہیں، سب انسان برابر نے، یہ مقصد فقط تعارف ہے۔ مگر اس نو بیان فرما کے ایک اور جگہ تے قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے پھر اس کی تھوڑی جی اور وضاحت فرمائی۔ کیا وضاحت فرمائی؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اللہ نے آدم کو چن لیا اور نوح کو چن لیا۔ جدوں عمومی بیان فرمایا تو فرمایا سب برابر نے۔ اے بھائی صاحب دی لائٹ بند کرو سر، شکریہ۔ جدوں عمومی اعلان فرمایا، عام کیتی بات تو فرمایا سب برابر نے، لیکن پھر خود ہی فرمایا کہ عام جو کچھ خاص نے، سارے برابر نہیں۔ آما تو ناس برابر نے، لیکن انسانہ ہی جو کچھ وہ نے جنہوں اللہ نے چن لیا۔ وہ کون نے؟ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم، میں نے آدم کو چنا ہے، وَنُوحًا، اور میں نے نوح کو چنا ہے۔ یہ دو نبیاں دے نام ہیں، لیکن پھر نے فرمایا وآل عمران علی العالمین، اور عمران کی ساری آل کو چن لیا ہے۔ آل عمران علی العالمین۔ مفسرین نے زیادہ تعداد دے اندر جس چیز سے اتفاق فرمایا ہے وہ ہے کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ اس آیت وچ آل عمران تو مراد حضرت عمران او نے جنہوں اللہ پاک نے مریم جیسی بیٹی عطا فرمائی سی۔ بھائی صاحب آپ کی توجہ ہے؟ حضرت عمران انہاں دی نسل چلی ہے حضرت مریم جو۔ بھائی صاحب بڑا قابل توجہ بریف جا نقطہ ہے جی سمجھے چاہتے۔ حضرت امام محمد باقر تے سوال ہویا کہ کیا تسی آل رسول کہلاندے ہو، اولاد رسول کہلاندے ہو، کیا ماں چو بھی کدی نسل چلی ہے؟ یہ آیت پڑھی سی جو میں آپ کے سامنے پڑھی۔
اور اس پہ استدلال فرما کے فرمایا سی کہ اگر حضرت عمران دی نسل بی بی مریم تو چل کے چنی جا سکتی ہے تے محمد مصطفیٰ دی نسل فاطمہ ہی تو چل کے کیوں نہیں چنی جا سکتی؟ اب نو مسئلہ سمجھ آیا کہ نا؟ تو قرآن کریم دے اندر حالانکہ اکثر تھی اور یہی طریقہ ہے کہ اولاد باپ دے نال منسوب ہوتی ہے، باپ کا نام ہی شناختی کارڈ تے ہر جگہ تے لکھیا ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم وچ آیت ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، مریم بنت عمران، مریم بنت عمران۔ ہن جو حضرت مریم دی اولاد ہے انہاں دا باپ نہیں، کیونکہ باپ ہے ہی نہ۔ حضرت مریم دی اولاد بغیر باپ تو پیدا ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لہذا انہاں دی ولدیت دے خانے چ ماں دا نام۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ حضرت مریم دی جو اولاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نال منسوب نہیں، کیونکہ انہاں دا باپ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نال جبریل امین نے پھوک نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو مریم طیبہ بھی نہیں تے طاہرہ بھی نہیں، آپ دی اولاد بھی چنی ہے، آل عمران آل العالمین۔ حضرت مریم بھی چنیاں نے، حضرت مریم دی اولاد بھی چنی ہے۔ جملہ سنیے، میرے نبی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل نو اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ ہی کیوں چلایا ہے، اور ہر نسل اے نسلی امتیاز آل رسول دا، حالانکہ دنیا دی اور کسی نسل نو نسلی امتیاز حاصل نہیں۔ حشر والے دن کسی قوم میں اس وجہ تو نہیں چھڑیا جانا کہ اے حجرات صاحب نے، اے تارڑ صاحب نے، اے کھرل صاحب نے، اے بٹی صاحب نے لہذا انہوں رعایت دیو، لیکن حضور فرماتے ہیں کلو سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، ہر نسل قیامت والے دن اپنا پہچان کھو دے گی، لیکن میرا سبب، میری نسبت، میری نسل قیامت والے دن بھی باقی ہوئے گی۔ اس حدیث دے راوی حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت آپ تک مسئلہ پہنچ گیا ماشاءاللہ۔ حضرت زہرا پاک، حضرت مریم پاک، حضرت مریم بھی بطول نے، حضرت زہرا بھی بطول، حضرت مریم بھی طاہرہ نہیں، انہوں نے اللہ دے قرآن میں طاہرہ ہے، اے مریم میں تینوں چن لیا اور تینوں پاک کر۔ اور حضرت فاطمہ نے بھی اللہ تعالیٰ نے چنیا بھی ہیں اور یطہرکم تطہیرہ دے تحت پاک بھی فرمایا ہے۔ حضرت محترم، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت مریم دے اندر کچھ چیزاں مشترک ہیں۔ مثلا حضرت مریم بھی مسجد دے محراب یعنی مسجد دے نال انہاں دا بھی حجرہ سی جتھے آپ قیام فرماندے ہیں۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت مریم دے محراب اور حجرے دا ذکر قرآن پاک دی سورہ مریم دے اندر آیا۔ آپ دی توجہ ہے؟ حضرت مریم دا حجرہ مسجد اقصی دے اندر اور مسجد نال متصل سی، سیدہ فاطمہ زہرا دا حجرہ مسجد نبوی دے نال سی اور بالکل متصل سی۔ اب تک آپ سمجھ رہے ہو ماشاءاللہ؟ حجرے بھی مسجدہ نال، وہ مسجد اقصی ہے، مسجد نبوی، وہ بھی مریم طاہرہ، اے بی بی پاک بھی طاہرہ، وہ بھی بطول تے اے بھی بطول۔ لیکن اقبال صاحب نے ونڈ کی تھی، علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ مریم بھی پاک نے تے اے مریم بھی، سبحان اللہ، وہ بھی ستھری نے، اے بھی پاک نے، لیکن مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم نو ایک نسبت حاصل ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسے نبی دی امی نے، آج سے نسبت سیدہ زہرا عزیز، بی بی زہرا دیاں ترائے نسبتاں نے جڑیاں انہوں نے عزت دے دیا۔ عورت نو ترائے نسبتاں عزت دے دیا، بیوی کندی ہے، بیٹی کندی ہے، ماں کندی ہے۔
حضرت مریم کو ایک نسبت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی نے سیدہ زہرا پاک دی نسبتاں بیان کر دے میں اقبال فرما دے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین حضرت سیدہ زہرا نبیان دے سردار جو اولین اور آخرین دے امام نے انہاں دیاں اکھاں دا نور نے نور چشم رحمت للعالمین اقبال صاحب نے الفاظ دا چناؤ تک گئے ہر بندے دی آنکھ وچ نور ہوے تے او تاں ویندا ہے صاحب اگر کسی کوئی اعتراض کرنا ہے اقبال تے کرے میں تے اقبال دی تشریح پیش کر ہر اجے بندے دی آنکھاں ٹھیک ہوندیاں چنگیاں بلیاں موٹیاں ہوندیاں ڈاکٹر تو پوچھے میں ڈاکٹر صاحب اے بندے دی آنکھاں صحیح نے ویندا کیوں نہیں انہاں چیک چو کر کے آکھنا اکھاں ہے نہیں نور کوئی اچھا دا مطلب ہے پھر آنکھ نہیں ویندی نور ویندا آپ نے سمجھے کہ یہ مطلب ہے ویندی آنکھ نہیں یہ نور ہوئے تے نظر تاں ہوندا ہے ساڈا نور اتنا کوئی ہے کہ اسی ایتھوں اوتھے تک ویکھ سکنے ہاں تے جیڑا نبی بیٹھا مدینے ہوئے تے ویکھے عرش و پاک اودیاں اکھاں دے نور دا کی عالم ہوئے گا ویسے میرا نبی سارا ہی نور ہے لیکن اتھے بات ہو رہی ہے اکھ دے نور دی بھائی صاحب اقبال آنے نے میرا نبی سارا نور ہے پر مصطفیٰ دیاں اکھاں دے نور دا نام فاطمہ زہرا ہے نور چشمے رحمت للعالمین حد ہوگی بھائی صاحب نور چشمے رحمت للعالمین میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں دا نور جڑے ساری کائنات دا نور نے میرے نبی دی آنکھاں دا نور سیدہ فاطمہ دا امام اولین و آخرین جو اولین اور آخرین دے امام نے بانو تاجدار حلاتا اور بیوی نے اس شخصیت دی اقبال فرما دیں جنہ دی شان اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر نازل فرمائی حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا بانویاں تاجدار حلعتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا بیوی نے فاطمہ کو زہرا علی پاک اور تیسری نسبت فرما دیں مادر مرکز پرکار عشق عشق دی پرکار دا مرکز بھائی صاحب اقبال آخر پھر اقبال ہے انجے دے نہیں نا اتنے سالہ دا جے بندے اقبال کر دے بندے فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق ذرا غور فرماؤ جدوں سکولے جائیے نا وہ شاید نہ ہوئے لیکن ساڈے دور میں ایسی ایک بکس ہوندا سی اور کہتے سن جیومیٹری باکس وہ دے اندر ایک انسٹرومنٹ ہوندا سی وہ سدے سن پرکار وہ دا ایک سرا کاغذ تے جما کے نا دوجے سرے چ پینسل پا کے تے گھمائی دا سی وہ پھر دائرہ گول بندا لیکن اگر سرے تو ہل جائے ہاں مرکز جیڑا پرکار دا سرا کاغذ دے اتے رکھیا ہوئے آج وہ ہل جایا تو دائرہ ٹھیک نہ بندا دائرہ ٹیڑا ہو جاندہ دائرہ ڈھنگا ہو جاندہ اقبال فرماتے نے مادر مرکز پرکار عشق قیامت اس وقت تک اگر کسی نے عشق دے دائرے چ رہنا ہوئے تو عشق دے دائرے دا مرکز حسین ہے مادر مرکز پرکار عشق عشق دی پرکار دا مرکز حسین سیدہ زہرا دا لخت جگر ہے مادر قافلہ سالار عشق جدو بھی قیامت تک رب دے عاشقاں دا قافلہ چلے گا اللہ دے عاشقاں دا توحید پرستاں دا قافلہ چلے گا حضرت اقبال فرما دے نے مادر قافلہ سالار عشق دوسری جگہ دے فرما دے امام عاشقاں پورے بدول سرو آزاد زبستان رسول دنیا والو کائنات رسول دے خاندان دا جوڑ کوئی نہیں رسول دے خاندان حسین ابن علی دا جوڑ کوئی وقت بہت کم ہے بھائی وقت کم ہے توجہ فرمائیں مادر مرکز
پرکار عشق زہرا دیا نسبتاں تین نے، باپ نبیاں دے سردار، شوہر ولیاں دے سردار، بیٹے جنتیاں جواناں دے سردار۔ زہرا دی ہر نسبت عزت ساری کائنات تو بلند ہے۔ اے نے او زہرا جنہ دے بارے اللہ دے قرآن دی اس آیت تو بندہ فقیر استدلال کر رہے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ، یہ اللہ کچھ لوگاں نے چندہ ہے نا، تو منڈینا چندہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سلام علی عبادہ الذی نصطفیٰ، جنہاں نے میں چنا انہاں تے میں سلام بھیجنا۔ بخاری میں حدیث ہے اللہ نے یا سلام بھیجا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تے، جی یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، سونیا اے خدیجہ نے آپ دی بارگاہ وچ روٹی لے کے آ رہی ہیں غارے ہرا وچ، جدو آ جان تے سونیا دسیا جی خدیجہ رب تیرے تے سلام کہہ رہے ہیں، سلام علی عبادہ الذی نصطفیٰ۔ اور پھر دوسری آیت سے اللہ تعالیٰ نے مزید کھول کے بیان کرنے ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین، میرے محبوب دی ساری آل تے سلام۔ ایسا ہے، وجہ کیا ہے کہ میرے نبی دی آل انجے وکھری نہیں ہوئی، بھئی چنے نے تے اس چنے گئے کہ نبی دی آل ہے، یہ گل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے نبی دی آل ہون دا جو معیار سی وہ دے اتے پورا اتر کے بھی دکھایا کہ آل انج ہوندی ہے۔ حضرات محترم، فرق ہے حضرت مریم دے حجرے جبریل آؤ نا، اجازت کوئی نہیں لگتی، ایسا اللہ کا قرآن دس رہا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت مریم دے حجرے جبریل آئے، اجازت نہیں لئی، لیکن جدو زہرا دے حجرے جانا ہوئے تو پھر باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب فرق تو ہے نا، خواجہ حسن رضا بریلوی میرے اعلیٰ حضرت برادر محترم اہل سنت و جماعت میں کتنا خوبصورت جملہ دے گئے، آپ فرماتے ہیں بے اجازتی ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازتی ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان عالم۔ حضرت عمران انہوں نے اولاد چنے، حضرت مریم دے بیٹے حضرت عیسیٰ قوم انہوں نے یہ کہہ دیئے کہ مسلوب ہوئے، لیکن عقیدہ قرآنی کیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ پر رفعہ اللہ۔ جدو قوم انہوں نے گھیر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ارادہ قتل دا کر لیا، تو رب تعالیٰ نے اس مکان جو جندے حضرت عیسیٰ موجود سن فرشتیاں نے حکم دیتا میرے نبی نے اٹھا کے چوتھے آسمان سے لے آؤ۔ حضرت عمران تے حضرت مریم دی اولاد اٹھا نہیں گئی، جدو انہاں دی قوم نے انہاں گھیر لیا، لیکن میں قربان جاواں آل نبی تو جدو 22,000 کوفیاں نے کربلا دے اندر 3 دن دی پیاسی آلے رسول نو گھیریا ہے تو اٹھائے نہیں گئے بلکہ قربان کیتے گئے نہیں، کہ اگر اٹھائے جاواں گے تو پھر روڑا پہ جائے گا، پتہ نہیں قتل ہوئے نہیں، پتہ نہیں مسلوب ہوئے نہیں، پتہ نہیں اٹھائے گئے نہیں۔ محبوب نبی آخری ہے، آج قربانیاں دے کے محمد مصطفیٰ دا دین بچایا جائے۔ میرے سجنوں، میرے عزیزوں، فلسفیانہ رنگ ہو سکتا ہے آپ دے ذہن مبارک کی جناب پہنچی ہوئے حضرت عیسیٰ، تُسی یہ کی سنیا نا حضرت اسماعیل بچائے گئے سا قربانی، حضرت اسماعیل کلے نہیں بچائے گئے، حضرت عیسیٰ بھی بچائے گئے، بچائے گئے بلکہ اٹھائے گئے۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ جدو انہوں نے قوم نے انہوں نے گھیر لیا کہ اسی انہوں نے شہید کرنا ہے، بل رفعہ اللہ، کربلا وچ اٹھائے نہیں گئے، ہتھاں تے جا کے لے آئے گئے۔ اے ہے میرے نبی دی آل جنہاں نے اپنی قربانیاں دی تھی۔ اگر فرق کی حضرت عیسیٰ اٹھائے گئے مگر انجیل باقی رہ گئی، جو انجیل دا حشر عیسائیاں کیتا ہے یہی حشر قرآن دا ہو جاندہ جے حسین اس کھڑا نہ ہوندہ۔ میرے مولا کھڑے ہو گئے، قربانی دیتی ہے، تاریخ دے صفحے تے اپنا اختلافی نوٹ لکھے ہے، اج بھی دین باقی ہے، نماز باقی ہے، قرآن باقی ہے، اذان باقی ہے۔ عزیزم اس دی وجہ حسین ابن علی دی قربانی ہے۔ عزیزہ نے محترم و گرامی قدر احباب، فاطمہ زہرا دی اولاد دے دو شہزادے، ایک شہزادہ اور ایک شہزادی، حضرت سیدہ زینب۔ سیدہ زینب 5 سال کی عمر میں سن جدو بی بی پاک دا وصال ہوا۔ حضرت امام حسین آپ دے شہید ہو گئے، مگر آپ دے شہزادے حضرت سید زین العابدین اس حضور دی چنی ہوئی آل دا یہ 2 افراد زیادہ معروف نے کربلا میں شہادت حسین تو بعد، شہادت حسین تو بعد یہ 2 ہستیاں اس لائق نے کہ تاریخ میں انہوں نے باقیاں ناروں زیادہ شہرت دیتی، باقی سارے بھی سونے نے۔ مثلا علی پاک دی ایک شہزادی ام کلثوم بھی کربلا میں سیدہ زینب دے نال سن، لیکن انہوں نے اس سفر دے دوران ہر جگہ تے نال سن، لیکن انہوں دے نام نو اتنا لوگ نہیں جانتے، اور شہزادے بھی ایسا بچے، لیکن مثلا امام